آج ہم ایک ایسی کہانی پر بات کریں گے جو ایمان اور استقامت کی ایک بے مثال داستان ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی ملکہ کی جو ایک خود ساختہ خدا کے محل میں رہتی تھی، لیکن جس کا دل اللہ کی محبت اور حق کی روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ یہاں دو کردار بالکل آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ ایک طرف ہے فرعون، جو طاقت کے نشے میں خود کو خدا سمجھ بیٹھا تھا، اور دوسری طرف اسی کی بیوی ملکہ آسیہ، جس کی پہچان اس کی رحمدلی اور ہمدردی تھی۔ تو آئیے ذرا اس ماحول کو سمجھتے ہیں جس میں ملکہ آسیہ رہ رہی تھیں۔ یہ ایک ایسی دنیا تھی جہاں بے پناہ طاقت تھی، لیکن اس طاقت کے ساتھ ساتھ گہرا ظلم بھی تھا۔ دیکھیں، شاہی محل کی تمام آسائشوں کے باوجود آسیہ کی اصل پہچان ان کی ہمدردی اور سخاوت تھی۔ وہ اتنی سخی تھیں کہ لوگ انہیں محتاجوں کی ماں کہتے تھے، اور یہ سب اس ظالم شوہر کے سائے میں ہو رہا تھا جس سے ان کی شادی بھی زبردستی کی گئی تھی۔ اور پھر کہانی کا رخ ایک بچے کی طرف مڑتا ہے، دریا میں بہتا ہوا ایک بچہ۔ یہاں سے واقعات کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو ایک پوری قوم کے ایمان کا امتحان بن جاتا ہے، اور اس کی وجہ تھی ایک خوفناک پیشن گوئی۔ فرعون کو اقتدار کھونے کا اتنا خوف تھا کہ اس نے ایک ناقابل تصور ظلم کا حکم دے دیا۔ اس نے کہا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو مار دیا جائے۔ سوچئے، اس نے سب سے کمزور یعنی نوزائیدہ بچوں کو ہی نشانہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ ذرا اس ماں کا حال سوچیں، شدید خوف میں مبتلا، لیکن اس کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ وہ قدم اٹھاتی ہے جو بظاہر ناممکن لگتے ہیں۔ یہ اللہ کی رہنمائی پر مکمل بھروسے کی ایک حیرت انگیز مثال ہے۔ اپنے جگر کے ٹکڑے کو دریا کی لہروں کے حوالے کر دینا، یہ ایمان کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ اور پھر محل میں معجزات کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ وہ ٹوکری کہیں گم نہیں ہوتی، بلکہ سیدھا اسی ظالم بادشاہ کے محل کی سیڑھیوں پر جا پہنچتی ہے، اور وہیں ایک جانی دشمن ایک عزیز بیٹا بننے والا تھا۔ جب وہ صندوق کھولا گیا تو اس میں ایک چاند سا بچہ تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ملکہ کو ایک فیصلہ کرنا تھا، ایک ایسا فیصلہ جو تاریخ کا رخ بدلنے والا تھا۔ آسیہ کے دل میں اس بچے کے لیے فوراً محبت اور رحمدلی امڑ آئی، اور ان کے الفاظ نے فرعون کو بھی قائل کر لیا۔ کمال کی بات تو یہ ہے کہ فرعون نے اسی بچے کو بچا لیا جس کے بارے میں پیشن گوئی تھی کہ وہ اس کی تباہی کا سبب بنے گا۔ یہ لمحہ ہمیں بتاتا ہے کہ رحمدلی کتنی بڑی طاقت ہے۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اب ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ بچے نے محل کی کسی بھی دایا سے دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ یہاں ایک بار پھر خدائی مرضی کام کر رہی تھی۔ اللہ کا منصوبہ کچھ اور ہی تھا۔ اور یوں اللہ کا وعدہ ایک شاندار طریقے سے پورا ہوا۔ بچے کی بہن نے دور سے سب دیکھ کر بڑی ہوشیاری سے اپنی ہی ماں کا مشورہ دیا، اور پھر اسی ماں کو عزت اور حفاظت کے ساتھ اپنے ہی بیٹے کو دودھ پلانے کے لیے ملازم رکھ لیا گیا، وہ بھی دشمن کے اپنے گھر میں۔ اب وقت میں تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ سال گزر گئے، موسیٰ نے اپنا مشن شروع کر دیا تھا، اور اب فرعون کے مصر میں ایمان لانے کی اصل قیمت سامنے آنے والی تھی۔ ایک خادمہ کی ہمت نے محل کے اندر ہی روح کی بغاوت کو بھڑکا دیا۔ شروعات ایک بہت ہی عام سی بات سے ہوئی۔ روزمرہ کے کام کے دوران خادمہ کے ہاتھ سے کنگھا گر گیا، اور اس نے بے ساختہ کہا، بسم اللہ، لیکن اس کے ایمان کے یہ الفاظ سن لیے گئے۔ فرعون کی بیٹی نے فوراً اسے للکارا، کیا تمہارا میرے والد کے علاوہ کوئی اور رب بھی ہے؟ اور یہاں سے ایک ایسا تصادم شروع ہوا جس کا انجام بہت خوفناک تھا۔ وہ خادمہ جسے ماشاطہ کہا جاتا ہے ڈری نہیں، اس نے صاف کہہ دیا کہ میرا اور تمہارے باپ دونوں کا رب اللہ ہے، اور اس جواب نے اس کی قسمت پر مہر لگا دی۔ فرعون نے ایک ایسی سزا دی جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے مشاطہ کی آنکھوں کے سامنے اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے کھولتے ہوئے تیل میں پھینک دیا۔ لیکن پھر ایک معجزہ ہوا۔ اس کے شیرخوار بیٹے نے بول کر کہا، ماں صبر کرو، دنیا کی سزا آخرت کی سزا سے بہت آسان ہے۔ ان الفاظ نے اس کا ایمان اور بھی مضبوط کر دیا۔ اور یہیں سے کہانی اپنے عروج پر پہنچتی ہے، جب فرعون نے بڑے فخر سے ماشاطہ کی اس ہولناک سزا کے بارے میں آسیہ کو بتایا تو یہ واقعہ ملکہ کی حتمی بغاوت کا سبب بن گیا۔ ماشاطہ کی ہمت دیکھ کر آسیہ اب اپنا ایمان مزید چھپا نہ سکیں۔ انہوں نے کھلے عام فرعون کو للکارا اور اپنے عقیدے کا اعلان کر دیا، جس نے اس ظالم بادشاہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ شدید دباؤ اور وحشیانہ سزا کے باوجود انہوں نے اپنے یقین کو چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ ان کا عزم ایک چٹان کی طرح مضبوط رہا۔
انہوں نے اپنی دنیاوی حیثیت، اپنے محل، اپنی طاقت، سب کچھ چھوڑ کر ایک ایسی چیز کا انتخاب کیا جو اس سے کئی زیادہ عظیم تھی۔ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے شہادت کو ترجیح دی۔ ان کے آخری الفاظ درد یا مایوسی کے نہیں تھے، بلکہ اپنے ابدی انعام کے لیے ایک پرامید دعا تھے۔ اسی دعا نے ان کی میراث کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ آسیہ کی کہانی ہمیں گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ حقیقی طاقت آخر ہے کیا؟ زمین پر ایک ٹوٹا پھوٹا تخت یا ایک ایسا مضبوط یقین جسے دنیا کی کوئی طاقت توڑ نہ سکے؟